ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، اہل یہود کو جواب دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس اللہ کا گھر ہے اور سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سوال کا جواب دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تھا وہ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ۔ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خانہ کعبہ ہی بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ پورے عالم کی ہدایت کا مرکز ہے، زمین کا سینٹر ہے۔ یہ دلائل بیان کیے گئے اور خانہ کعبہ کی افضلیت کو بیان کیا گیا۔ اب بیرونی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کیوں افضل ہے۔ اب ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے خانہ کعبہ اور بھی زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ آج جو ہے مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں روشن۔ کون سی نشانیاں ہیں روشن؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ روشن نشانیاں کون سی ہیں۔ مقام ابراہیم، فرمایا خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کیوں افضل ہے۔ اس کی افضلیت اور بھی زیادہ ہو گئی اس وجہ سے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ یا اللہ، مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ جیسے دیوار اونچی ہوتی، وہ پتھر آپ کو آٹومیٹک اوپر کر دیتا۔ جب آپ کو نیچے آنا ہوتا، وہ پتھر آپ کو نیچے لے آتا۔ اور جس پر اس پتھر پہ آپ نے قدم رکھے تھے، قدم رکھنے کی برکت سے وہ پتھر نرم ہو گیا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان ہے جو آج تک موجود ہے۔ کتنی صدیاں گزر چکی، کتنے ہزار سال گزر چکے، وہ نشان آج بھی آپ کے قدموں کا باقی ہے۔ خلیل اللہ کے قدم آئیں ایک پتھر کے اوپر، وہ مبارک ہو جائے۔ اور خانہ کعبہ کا جب ذکر کیا جائے کہ خانہ کعبہ افضل اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، تو اندازہ کر لینا خلیل اللہ کے قدم آئیں تو مقام ابراہیم بن جائے۔ جس جگہ پر حبیب اللہ کے قدم آئے ہوں گے، اس کی جگہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ مدینہ پاک کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک لگا کرتے تھے۔ اس جگہ کی کتنی برکت ہوگی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، کیونکہ آپ کے قدم کثرت سے وہاں پر آئے ہیں۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ حضور کے گھر سے لے کر اور منبر تک یہ جگہ اٹھا کر ایسے ہی جنت میں رکھ دی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ریاض الجنہ ہوا کہ اس زمین پر کثرت سے بہت زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک آئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی شان اتنی زیادہ ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو، متعدد احادیث موجود ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے اس میں برکت آ جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی کے گھر پر کھانا تناول فرمایا، آپ نے دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیے۔ وہ صحابی اس دسترخوان کو آگ میں ڈالا کرتے تھے، اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، اس کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ اتنی احادیث موجود ہیں۔ کنواں کھارا پانی، کنویں سے کھارا پانی نکلتا ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے تھوک مبارک میں اتنا کمال، آپ کی انگلی آسمان پر اٹھتی ہے، وہاں پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا وہ سورج واپس آ جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں بشر ہوتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر آئیں، اللہ اس کو برکت والا فرماتا ہے، اور خانہ کعبہ کا جب ذکر ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے خانہ کعبہ افضل ہے، تو بتایا جاتا ہے وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے۔ پھر وہاں پر صفا اور مروہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر دوڑ رہی ہیں۔ آج سارے حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ صفا مروہ پر اسی طرح دوڑیں، اسی طرح چلیں جیسے حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے۔ آج لوگوں کو حکم دیا گیا وہ بھی یہی کریں، وہاں پر صفا مروہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے قدم جہاں پر آ جائیں اس جگہ پر برکت آ جاتی ہے۔ تو خانہ کعبہ کے ذکر میں بیان ہوا کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ فرماتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو حرم میں داخل ہو گیا، خانہ کعبہ کے پاس آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے لفظ بہ لفظ اس کو قبول فرمایا۔ آپ نے ایک دعا کی تھی، یا اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے، آپ نے دعا کی تھی۔ اگر آپ دعا نہ کرتے تو اللہ کے آخری نبی نے تو آنا تھا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ پھر آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ نے امن والا بنا دیا۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ یہاں پر پھلوں کی اور کھانے پینے کی کثرت ہو، کمی نہ ہو۔ آج ہر موسم کا پھل، ہر طرح کا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا، حالانکہ وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر کھانا پینا وافر مقدار میں موجود ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ وہاں پر کمی ہو گئی۔ حج کے موقع پر 40 لاکھ 50 لاکھ جانور ذبح ہوتا ہے لیکن کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ چنانچہ کوئی زانی ہو، چور ہو، شرابی ہو، اگر وہ حرم میں داخل ہو جائے تو قاضی کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو حرم میں سزا نہ دے، اس کا کھانا پانی بند کر دے اور انتظار کرے کہ یہ حرم سے باہر آ جائے، وہاں پر سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو حرم کا رہنے والا ہے اگر وہ وہاں پر کوئی قصور کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو لوگوں میں سے، اللہ کے لیے حج کرے جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں اس کو بیان فرما دیا کہ کیسی طاقت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا توشہ بھی رکھتا ہو اور سفر کا سامان بھی رکھتا ہو، سفر بھی کر سکتا ہو۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تندرستی بھی ہو، امن کا سفر ہو، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اتنا مال رکھتا ہو کہ حج کر سکتا ہو، اور پیچھے والے اپنے آل اولاد کو اتنا پیسہ وہ دے جائے کہ جتنے دن کے لیے جا رہا ہے ان کو تنگی پریشانی نہ ہو۔ تو توشے سے مراد یہ ہے اگر استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو حج کی، تو پھر وہ نہ کرے، جو استطاعت رکھتا ہو نہ حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے بے شک اللہ تمام عالم سے بے پرواہ ہے۔ جو حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کہے میں حج کو نہیں مانتا، میں اس کو فرض نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا۔ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حج کرے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے۔ اگر تم حج کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے، نہیں کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ جو حج کرے اور فسق و فجور سے دور رہے، حج کرنے کے بعد
پھر وہ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مکہ معظمہ کا قبرستان اور مدینہ پاک کا قبرستان، اس کے دونوں کنارے پکڑے جائیں گے اور جنت میں جھاڑ دیے جائیں گے۔ جو لوگ وہاں پر دفن ہیں ان کی اتنی شان ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی شان اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ خلیل اللہ کے قدم آئیں، وہ مقام ابراہیم بن جائے، اور جہاں پر اللہ والا خود آرام کر رہا ہو اس کے جسم کی کتنی شان ہوگی۔ جس پتھر پر قدم آئے اس پتھر کی شان ہو جائے تو پھر اللہ والے کے اپنے جسم کی کیا شان ہوگی۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا، حضور کی صحبت میں رہا کرتے تھے، کہ کتنی شان ہوگی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دیگر فضیلت کے ساتھ یہ بھی فضیلت بیان کی کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے اور وہ امن والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مقدس متبرک چیزوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔